نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جس طرح اس مہینے کے ساتھ روزوں کا تعلق ہے، اس مہینے کے ساتھ قرآن کریم کا تعلق ہے، اس مہینے کے ساتھ نماز تراویح کا تعلق ہے، اس مہینے کے ساتھ اعتکاف کا تعلق ہے، بالکل اسی طرح اور بھی بہت سارے اسلامی اور تاریخی واقعات اور معاملات کا اس مہینے کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس مہینے کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، ولادت ہوئی اس مہینے میں۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ غزوہ فتح مکہ کا واقعہ بھی اسی مہینے کے اندر پیش آیا۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور 17 رمضان المبارک کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مومنین کی ماں کہا گیا۔ بقول حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا اسلام کے اندر جتنی فضیلت اور اہمیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اور اس کے علاوہ ان کا مقام جو اتنا زیادہ ہے، اتنا بلند ہے، اس کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی 17 آیات ان کے حق میں نازل ہوئی، ان کی شان میں نازل ہوئی۔ ان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ عمر شریف 7 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو عمر شریف 9 سال تھی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہودیوں نے، جتنے بھی مورخین یہودی گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے نا اس بات پر بڑا واویلا کیا، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان ممالک کے اندر 8 سال کی بچیوں نے نکاح کیا، 8.5 سال کی بچیاں حاملہ ہو گئیں۔ اور جہاں تک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق ہے، تو عرب کی آب و ہوا اور خوراک جو ہے، خوراک وہ اس عمر کی بچیاں جو ہیں وہ بالغ ہو جایا کرتی تھی۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا جس وقت حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، اسی دن وہ بلوغت کو پہنچی تھی۔ یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی عظمت اور شان والی ہے کہ بلوغت کے بعد سب سے پہلی نظر جس ہستی پر، جس شخصیت پر پڑی، وہ رحمت للعالمین پیغمبر ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ ہیں بڑے عالم۔ آپ نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا، کہا میری خوشامد کرتے ہو، میری خوشامد کرتے ہو، سچی بات کہو۔ کہا حضرت اگر آپ سچی بات پوچھتے ہیں تو اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی عالمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تقریباً 2210 احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں، اور 50,000 سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ مسانید میں جو ہے ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ان کے بارے میں، فرمایا کہ آدھا علم صحابہ کے ذریعے سے امت تک پہنچا، اور آدھا علم جو ہے وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے امت تک پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور وہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آ جاتے، ان کی خدمت میں آتے تو وہ مسئلہ چند لمحوں میں حل ہو جاتا، یعنی اتنا علم تھا ان کے پاس۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ بانجے تھے آپ کے، تو آپ کی خدمت میں اکثر جایا کرتے تھے، خالہ سے بڑی محبت تھی۔ فرماتی ہے کہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوتا ان کے پاس، کھجوروں کا ڈھیر، اور مغرب سے پہلے افطاری سے پہلے ان کو صدقہ کر دیا جاتا، اور پھر غلام سے پوچھتی، اپنی وہ خادمہ جو ہے ان سے پوچھتی کہ کچھ کھجوریں افطاری کے لیے رکھی ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو ساری خیرات کر دی۔ یعنی خیرات کے وقت ان کو یہ بھی یاد نہ رہتا کہ 2 4 10 اپنے لیے بھی بچا کے رکھنی ہے تاکہ افطاری کر سکے، یعنی اتنی سخی تھی۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملنے گیا، دیکھا وہ قیام میں ہے، کھڑی ہے، واپس آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد گیا، دیکھا وہ رکوع میں ہے، پھر جب لوٹ کر آیا دیکھا وہ سجدے میں ہے۔ ساری رات وہ نماز کی حالت میں رہی، اور میں نے کہا خالہ جان آپ ساری رات آپ نے قیام کیا، ساری رات عبادت کی، تھوڑا آرام کیجئے، آرام کر لیا کرے۔ تو آگے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عبداللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتے، پھر بھی وہ کہتے افلا اکون عبدا شکورا، وہ کہا کرتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تو یہ جو تہوار آتے ہیں، یہ جو موقع آتے ہیں، کہ جن موقعوں پر صحابہ کرام اہل بیت اطہار ان کی ولادت یا ان کی وفات کا دن ہو، تو ہمیں جو ہے نا بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں خطبات کے اندر، جمعے کے خطبات کے اندر، تاکہ عوام الناس کو، ہماری جو آنے والی نسل ہے، اس نسل کو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں علم ہو، کیونکہ یہ ہستیاں انہی کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا۔ تو ہمارے بچوں کو ان کے ناموں کا اور ان کی جو سیرت کا پتہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔